یاد رکھیے کہ ایوری تھنگ از ورتھ لیس اف اٹس ورتھ از ناٹ ریئلائزڈ. لیکن جب مجھے پتہ ہے کہ مجھے ایک جگہ پہنچنا ہے تو میں زیادہ ٹارگیٹ اور زیادہ فوکسڈ ہوں. A very important one is to teach. ہر تخلیق کچھ نہ کچھ سکھا رہی ہے، پھر چاہے وہ سبق ہو یا نصیحت ہو. دیکھیے، جب زندگی میں کسی کے پاس ایک سوچا سمجھا مقصد ہو اور اس پرپس کی یوٹیلیٹی اور آتھینٹسٹی بالکل کلیئر ہو، اس پر انسان کا کانشیس بالکل کلیئر ہو، مطمئن ہو، تو پھر وہ مقصد انسان کی زندگی میں، انسان کے جسم میں خون بن کے دوڑتا ہے. اور پھر انسان اس سے لمحے بھر کے لیے بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے، اور اتنا فوکسڈ انسان زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل سے دل برداشتہ نہیں ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، اس سے دل چھوڑ کے نہیں بیٹھ جاتا ہے، بے مقصد کاموں میں وقت ضائع نہیں کرتا ہے، اور راستے میں آنے والے لوگوں سے، ان کے رویوں سے، ان کی کھڑی کی ہوئی رکاوٹوں سے اور مشکلات سے پریشان نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا کرتا ہے، وہ مسکرا کر، معذرت کر کے، تھوڑی حکمت سے کام لے کے، تھوڑا برداشت کر کے گزر جاتا ہے، یہ کہہ کر کہ مجھے آگے جانا ہے. وہ الجھتا نہیں ہے ہر جگہ، ہر چیز میں اس کا دامن نہیں اٹکتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اسے آگے جانا ہے. تو جو بینیفٹس ہیں نا پرپز آف لائف ہونے کے، اس میں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر صبر، تحمل، برداشت، حکمت، یہ سب کچھ آ جاتا ہے. بیسیکلی انسان کی کردار سازی ہوتی ہے جب اس کے پاس کوئی مقصد ہوتا ہے. اور جتنا بڑا مقصد ہوتا ہے، یاد رکھیے کہ آپ کی زندگی میں آپ کا جتنا بڑا اور جتنا اعلیٰ مقصد ہوگا، آپ کی زندگی اور آپ کی ذات اتنی ہی اہم اور وزنی ہوگی. کیونکہ جب مقصد نہ ہو تو انسان ہر جگہ اٹکتا رہتا ہے، لیکن مقصد انسان کو بھاری بھرکم بنا دیتا ہے، اس کی زندگی میں، اس کی ذات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے. اور ایک گریٹر پرپز اچیو کرنے کے لیے زندگی میں ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹ سیٹ کریں، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، تاکہ ہم اس فائنل اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکیں. تو اپنی زندگی میں ضرور کوئی پرپز جو ہے وہ ڈیزائن کریں، چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس رکھیں، دنیا میں اپنی پہچان بنانے کے لیے اپنے آپ کو ڈیزائن کریں، اس طرح بلڈ کریں کہ دنیا میں بھی آپ کی پہچان ہو، اور جو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی کا عظیم مقصد دیا ہوا ہے اس کو بھی ہم فلفل کر سکیں کہ آخرت میں ہم کامیاب ٹھہریں. اور اپنے آپ کو بار بار یہ بتاتے رہیں، جب آپ نے ایک زندگی کا ایک مقصد بنا لیا ہے اور آپ اس کے مطابق کام کر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو بار بار یہ بتاتے رہیں کہ آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ پریشیس اینڈ امپورٹنٹ، اینڈ آئی وونٹ الاؤ اینی ون ٹو ڈسٹرائے مائی سیلف اور ٹو ڈسٹرائے اور ڈسٹرب مائی ڈریم. تو لہٰذا کوئی بھی شخص ہے، چاہے وہ آپ کو بلی کر رہا ہو، چاہے آپ پہ باتیں بنا رہا ہو، چاہے آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہو، آپ نے ان سے صرف نظر کر کے آگے بڑھنا ہے، اپنے مقصد پہ نظر رکھنی ہے، اپنا فوکس جو ہے اس کو لوز نہیں کرنا ہے. اور سب سے بڑا مقصد ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہر کسی کا، دنیا میں ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں، ہمارا ایک الٹیمیٹ مقصد کیا ہوتا ہے کہ اب واپس گھر جانا ہے. کتنے بھی بڑے سفر پہ نکل جائیں ہماری زندگی میں، یہ ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی ہمیں واپس گھر جانا ہے، وہاں جا کے سکون سے رہیں گے. تو یاد رکھیے کہ ہمارا گھر جنت میں ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو سیف اینڈ ساؤنڈ وہاں پہنچا دینا ہے. یہ ہماری زندگی کا ایک سب سے بڑا مقصد ہے. اس کے علاوہ دیکھیے، میں یہاں پہ پیرنٹس سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ پلیز فار گاڈ سیک اپنے بچوں کو زندگی میں ٹارگیٹس دیں، ان کو پرپز آف لائف ڈیزائن کر کے دیں، ڈیزائن کرنے میں ان کی ہیلپ کریں. اگر ان کے پاس کوئی پرپز نہیں ہوگا، ان کے پاس کوئی سیٹ ٹارگیٹ نہیں ہوگا، گول نہیں ہوگا، تو وہ یوں ہی اپنی جوانی اور اپنی انرجی جو ہے وہ فضول کاموں میں اور موبائلز کے ساتھ اور ڈفرینٹ ایسے ڈسٹریکٹڈ کاموں میں ضائع کرتے رہیں گے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ان جنرل تمام یوتھ، بالخصوص مسلم یوتھ اور بالعموم ہم سب، ہمارا سب کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ تو دنیا میں پہچان بنانا ہماری ٹارگیٹ رہ گیا ہے، اور نہ آخرت کا حصول ہماری ٹارگیٹ رہ گیا ہے. تو یہ دونوں مین ٹارگیٹس ہیں جن کو اچیو کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سیٹ فارمولا، کوئی نہ کوئی ڈیزائن ہونا چاہیے جس پہ چل کر کے آپ یہ دونوں ٹارگیٹس جو ہیں وہ اچیو کر سکیں. سو چینج یور لائف
اینڈ ڈیزائن یور پرپز آف لائف اینڈ میک یور لائف وردی. اگر آپ کے پاس یہ دونوں ٹارگیٹس نہیں ہیں, یہ پرپز نہیں ہے, تو پھر آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ ورتھ لیس ہے. اسٹے ٹیونڈ فار آور نیکسٹ ایپیسوڈ آف ریکلیم پازیٹیوٹی.